اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے آگے چند آیتیں ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تو پچھلے آیت میں نے جہاں فرشتوں کو اللہ پاک نے بتایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ پاک سے فرمایا انسان نہ بنائیں، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ تو اس کے آگے اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو بتایا تھا، تو وہ یہ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمائے سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ جس طرح سے کائنات کے جتنے بھی اشیاء ہیں ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ان کا نام بتاؤ، تو ان کو نہیں آیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے ان تمام اشیاء کا نام سکھا دیے تھے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباءہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آسمانوں اور زمین کے سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا، انہوں نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ جو پچھلے ہفتے میں نے جس کا ذکر کیا تھا، جو آدم علیہ السلام کی دعا تھی، تو یہ پیڑ کے پیچھے پاس نہ جانے کا حکم دیا تھا اللہ پاک نے جنت میں، تو شیطان نے اس کو اپنے چال میں پھنسا کر ان کو ادھر جہاں پہ خدا نے منع کیا تھا وہاں چلا گیا، اور وہ آدم علیہ السلام نے کھایا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے اسے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا ہماری ماں ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین میں یعنی کہ دنیا میں بھیج دیا کچھ وقت کے لیے۔ تو پھر کافی سال انہوں نے باہر گزارا، سزا کے طور پر سزا دیا اللہ پاک نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخشش کریں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو کئی عرصے بعد ان کو بخش دیا، جس کا میں نے ذکر پچھلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔
تو قرآن پاک کب سے ہے، اس میں میرا یہ سوال تھا، تو اس بیس پہ میں نے کہا تھا کہ قرآن ازل سے ہی ہے، تو اگر نہیں ہوتا تو آدم علیہ السلام کو کیا پتہ۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور ان مختلف انبیاء کی ادھر اس قرآن میں ان دعا کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن میں مطلب ان انبیاء کا ذکر تھا، اس کی بیس پہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن یہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اس طرح سے میرے پاس یہ ہمارے جو دنیا میں جو 2-3-4 فقہ ہیں، ان کے قرآن ترجمہ تفسیر میرے سامنے ہے۔ تو جو بڑے 2 فقہ ہیں ان کے میں نے ادھر 2 تفسیر کا قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں سے میں آیتیں کوٹ کر کے اس کے ترجمہ اور تفسیر دونوں کو دیکھ کے جو مجھے صحیح لگتا ہے، جو مطلب جو قرآن کی آیت کے مطابق ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ بعض چیزیں اس میں صحیح ہوتے ہیں، بعض چیزیں اس میں مطلب بالکل ایکوریٹ اسی طرح لکھا ہوا ہے، جس میں ایکوریٹ ہے، جس طرح آیت ہے اسی کے مطابق، تو میں اس کو اس ولاگ میں بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک پہلی جو آیت ہے اس کے بارے میں مطلب ایک اس سے میں تھوڑا سا تفسیر اس میں کوٹ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، جیسا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی اس کا تفسیر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، الاسماء یعنی اسم کی جمع ہے۔ اسم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرے، یعنی اسم وہ ہوتا ہے جو مسمی بتائے، پس وہ ہر چیز جو کسی موجود کی نشاندہی کرے اسم ہے۔ لہٰذا یہاں تعلیم اسماء سے مراد تمام حقائق کی تعلیم ہی ہو سکتی ہے۔ عرضہم میں ہم کے ضمیر عقل و ادراک رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے ان اسماء کا اطلاق اللہ کے خلفاء پر ہو، تاکہ آدم علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو جائے زمین ان کی زمین ہے اور بشر ان کی نسل ہوگی اور خلفاء ان کی ذریت ہوں گے۔ فرشتوں کی حیرت و استعجاب پر اللہ کے اجمالی جواب انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کے بعد اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ اس جواب میں آدم کو خلافت الہ کے عظیم منصب پر فائز کرنے کا راز بھی مذکور ہے۔ اسی طرح دوسرے نے لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ رب نے تمام چیزیں دکھا کر نام بتا دیے، ورنہ پیش کرنے کی کیا معنی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ معدوم کو بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ جو معدوم بظاہر نظر نہیں آنے والی چیز کو بھی دیکھ سکتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ چیزیں معدوم تھیں مگر آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئی۔ یہ ایک نے اس طرح سے کچھ تھوڑا سا تفسیر کیا ہوا ہے۔ یہ حکم شرعی تکلیفی نہیں بلکہ تعجیزی ہے، یہاں فرشتوں کا عجز ظاہر فرمانے کے لیے حکم دیا گیا۔ کفار عرب نے فرمایا گیا فاتو بی صورت من مثلہ، اگر تم اپنے کو خلافت کا حقدار خیال کرتے ہیں سچے ہو تو نام بتاؤ۔ کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے تفسیر میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا۔ تو میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہی یہ کہ جتنے بھی اس دنیا میں فرقے بنے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے یعنی کہ ایک پیش پر لانے کی کوشش یہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود یہ سارے فرقے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو اکٹھا اس طرح ہو سکتا ہے، ایک ایسے ہو سکتا ہے، یہ میرے اپنے دانش میں یہ واحد قرآن وہ کتاب ہے جس کو صحیح سمجھ کے، جس کو اس کی روح کے مطابق تعلیمات دے کر مطلب لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کے اوپر ریسرچ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر یہ ممکن ہے، کیونکہ فرقہ تو خدا نے ہی منع فرمایا ہوا، یہ خدا کا حکم ہے۔ ہم جتنے بھی فرقے والے ہیں اس پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، یہ میرے دانش میں
مطلب ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہوا ہے کہ تفرقہ بازی نہیں کرو۔ تو انسان کو بنانے کا جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ پاک سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ یہ جو پچھلی آیت تھی، پچھلے ولاگ میں اس کا ذکر کیا، آج بھی میں نے تھوڑا سی اس کا وضاحت کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے تھا، یہ تفرقہ کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے زمین میں، اور یہ خون ریزیاں کریں گے، کیونکہ اس سے ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جو انسان جس سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو جس سوسائٹی میں وہ پلا بڑھتا ہے تو اس کے ذہنیت، اس کا عقیدہ، اس کا مائنڈ سیٹ اپ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ تو ہم نے اس ماحول کو، اس سوسائٹی کو اپنے اندر ایبزرو کر کے ہم اسی کے مطابق ذہن بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ میں کوئی بھی فرقہ مطلب اکثریت میں ہو، اس سوسائٹی میں اس کا زیادہ بول بالا ہو، تو وہ انسان اسی کے ہی ہو جاتے ہیں، تو اسی کے مائنڈ سیٹ پہ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق جو زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیا کے مختلف جگہوں، مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں گھوم پھرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق، اپنے دانست کے مطابق اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، ترجمے لکھتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس جتنے بھی مطلب بڑے فقہ ہیں ان کے قرآن کے تفسیر میرے پاس ہے، تو اس میں بھی یہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ مطلب ترجمہ بھی مختلف ہے، لیکن تفسیر تو بالکل ہی مختلف ہے۔ جو جس سکول آف تھاٹ کا ماننے والے ہیں اسی کے مطابق انہوں نے تفسیر کیا ہوا ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح مطلب جو جس کو فالو کرتے ہیں وہ وہی مفسر کو پڑھتے ہیں اور وہی قرآن کے مترجم کو پڑھتے ہیں، پھر وہ آگے دوسرے مخلوق تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا بھی اسی طرح ذہن بناتے جاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے میرا مطلب یہ بتانا، یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کیوں کوشش نہیں کرتے، ہم خود سمجھیں۔ یہ میرا ماننا ہے، قرآن بس اللہ کے فضل سے ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی بندہ، کوئی انسان اس کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ جس طرح یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، جتنے بھی کائنات میں 2.5 3 4 ارب انسان بستے ہیں، ان کا مطلب حالانکہ خدا ایک ہے، اور جتنے یہ اربوں انسان ہیں، ہر کسی کا اللہ کے بارے میں تصور الگ ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ اپنے ماں باپ مطلب یعنی بھائی بیٹے بہن، ان سے بھی ہمارا تصور اللہ سے نہیں ملتا ہے۔ ہر کسی کا تصور اللہ کے بارے میں مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن بھی ایسی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ جس کا جیسا تصور ہوتا ہے وہ اس کو اسی کے مطابق سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو جتنا آپ سمجھیں گے، جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو اور زیادہ سمجھ دیتے ہیں۔ ہم بھی مطلب 30 سال سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ غور کرنے لگ گیا، بہت زیادہ مطلب اس پہ دن رات ذہن لگا کے مختلف اس کو پڑھنے لگ گیا، تو اللہ پاک بہت سی چیزیں ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ کسی سے اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا، لیکن خود پڑھنے کی کوشش کیا، تو بہت چیزیں اللہ پاک ہمارے مطلب دل پہ یا ذہن کھول دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں۔ اس میں کچھ غلطیاں ہوا تو ہمیں آگاہ ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔